پہلے جناب اپنا وہ تھا کہ توہین حکومت ایک غداری ہے، پھر پتہ چلا جی توہین الیکشن کمیشن بھی غداری ہے، پھر توہین جو جنرل صاحبان ہیں وہ بھی غداری ہے، پھر جی توہین فلانا بھی جو ہے وہ غداری ہے۔ اگر پورا ملک غدار ہے، میں نے کل بھی یہ سوال رکھا تھا کہ اگر جہلم کا ایم این اے اور میاں والی کا ایم این اے غدار ہے تو پھر مجھے بتائیں پاکستان کا وفادار یہاں پہ کون ہے؟ اگر سب سے زیادہ لوگ جو اس وقت فوج کے اندر جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ تو میرے لوگوں کی ہوتی ہیں، ہم جو تحصیل پنڈ دادن خان کے جہلم کے لوگ ہیں ہم دفناتے ہیں اپنے بچوں کو۔ میاں والی میں عمران خان ایم این اے ہے، وہاں سے سرگودا سے، یہ ریجن سارے کی ساری یہی ریجن جو ہے فوج ہم سے علیحدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فوج سے ہماری یا اداروں سے ہماری جو ہے وہ جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اداروں سے ہے، ادارے ہم سے ہیں۔ ہمیں صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو مریم نواز اور یہ نواز شریف کی جو، میں صرف یہ کہتا ہوں اداروں سے، آپ نے یہ نواز شریف، زرداری، فضل الرحمان کا اتنا بوجھ نہ اٹھائیں کہ آپ کی کمر ہی اس میں جو ہے اس میں دوری ہو جائے۔ آپ نے ان نالائق، نااہل اور احمق حکمرانوں کا اور کرپٹ حکمرانوں کا اتنا بوجھ اٹھایا ہے کہ آپ کی کمر دوری ہو گئی۔ اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن بیٹھے ہیں، بچے ان کے لندن بیٹھے ہیں، پیسے سارے ان کے لندن ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہ لندن بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ڈمی حکومتیں بنا دی گئی ہیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں۔ آئین کیا کہتا ہے 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ ابھی میں حیران ہو گیا گورنر خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس سن کے، وہ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے صوبے میں گورنر راج لگ گیا ہے۔ بھئی تم ہو کون یہ باتیں کرنے والے، اور تم بتا کیوں رہے ہو کہ یہ ایک پالیسی ہے اور وہ پالیسی ہے؟ یو آر نو بڈی۔ چیف منسٹر کے پی جو انٹرم لگے ہیں، وہ جو 1.5 مہینہ یا 2 مہینے چلانا ہے وہ انہوں نے چلانا ہے، اور پنجاب میں ایسی کابینہ لگائی گئی ہے جن کو گھر والے بھی نہیں جانتے یہ کون ہے۔ جو لوگ گھر سے اپنے محلے سے کونسلر الیکٹ نہیں ہو سکتا وہ وزیر اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ میرا اقتدار ہی ختم نہ ہو۔ جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر والے دوبارہ سالن دینے کو دوسری پلیٹ مانگے نا، وہ منہ تھپڑ مارتے تم ہو کون؟ ان کو آپ نے وزیر لگا دیے، اور اب آپ کی خواہش یہ ہے معصوم سی کہ یہ وزیر اعلیٰ، یہ ڈمی جو امپوز کیا گیا ہے اور اس کی کابینہ وہ ہم پہ حکمرانی کرے، اور اب ان کو بھی بات کریں گے تو آپ کو توہین جناب اپنا وزیر اعلیٰ کا نوٹس آ جائے گا۔ جس طریقے سے 90 دن کے بعد 91st ڈے ہوتا ہے اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان میں آئین کو ختم تصور کیا جائے گا۔ جو عدالت، دیکھیں میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی، میں دھمکی ومکی نہیں دے رہا، ہم تو دھمکی دے ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو زمانے کی جو میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سا اصول ہے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ وہ جب مامون الرشید نے اپنے وزیر کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کرو کہ اچھے وقت میں بھی میں دیکھوں تو اس سے مجھے سبق ہو، اور برے وقت میں بھی دیکھوں تو مجھے اس سے سبق ہو، تو اس نے اس کو انگوٹھی دی جس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میں نے بڑے بڑے طاقتور جو حکمران ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں نا، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چند دنوں میں ان کو پتا چلا کہ ہماری طاقت ہی نہیں رہی۔ یہ تو ریت کی طرح ہوتی ہے طاقت، جب مٹھی سے ریت پھسلنا شروع ہو جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں نے یہ عرض کیا ہے، یہ جو بھی ججز کے پاس بھی جب یہ مقدمہ ہے، ان کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا انہوں نے جسٹس منیر بننا ہے یا انہوں نے پاکستان کی آئین کی حفاظت کرنی ہے۔ جو جج بھی 90 دنوں سے آگے جانے کی بات کرے گا وہ پاکستان کی آئین شکنی کا مرتکب ہوگا، اور جو ایڈمنسٹریشن، جو اتھارٹی 90 دن سے آگے قائم کرے گی وہ آرٹیکل 6 کی مرتکب ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے۔ پاکستان کے تمام جید وکلا، پاکستان کی تمام لیگل فریٹرنیٹی اس کے اوپر متفق ہے کہ 90 دنوں میں اگر پنجاب میں خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں ہوتے آپ آئین شکنی کر رہے ہوں گے۔ اور یہ دونوں گورنرز جنہوں نے ابھی تک یہ تاریخ نہیں دی، وہ اگر تاریخ نہیں دیتے تو دونوں کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا،
اور موجودہ حکومتوں میں لوگ جو شامل ہیں اگر وہ 90 دن کے بعد 91 ڈے کوئی چیز سائن کریں گے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے. اور دیکھتے ہیں کہ سچویشن آگے کیسے چلتی ہے. ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ نہ ان سے ملک مینیج ہو رہا ہے نہ عمران خان مینیج ہو رہا ہے. اور عمران خان کو مینیج کرنے کے چکر میں انہوں نے ملک کا ہی جو ہے وہ سارا بیڑا جو ہے وہ غرق کر دیا ہے اور اکانومی اور جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ چل رہی ہے. نون لیگ کا اور آصف زرداری کا نواز شریف فیملی کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. ہمیں ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے. مریم نواز جو تھیں وہ جب سے سوئٹزرلینڈ سے سرجری کرا کے آئی ہیں اتنا وقت انہوں نے گزارا تھا. میرا تو ان کو مشورہ تھا کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے اپنا علاج بھی کروا لیتی, سائیکیٹرک علاج بھی ان کا ہو جاتا تو ذرا شاید بہتر باتیں ہوتی. شریف فیملی کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں. یہ آخری 3 مہینے 4 مہینے وہ گزار لیں, زرداری صاحب بھی 3 مہینے 4 مہینے گزار لیں. جب بھی حکومت آئے گی تحریک انصاف کی نئی اپوزیشن جنم لے گی. پاکستان کے اندر اپوزیشن کی سلاٹ ابھی خالی ہونی ہے اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور کئی لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو آئے کر رہے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اپوزیشن نئی اپوزیشن نے جنم لینا ہے. جو ایوریج ایج ہے اس وقت نون لیگ کے لیڈروں کی وہ 80 سال ہے. ان کے ساتھ تو کوئی ینگسٹر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو ان کی پوری سلاٹ ہے یہ خالی ہونی ہے اس الیکشن کے بعد اور نئی اپوزیشن نے پاکستان میں جنم لینا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ آخری اپنا جو ہے وہ آپ سمجھیے سال سیاست میں گزار رہے ہیں اور یہ کتنی دیر گزار سکتے ہیں یہ ہم دیکھ لیں گے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں اداروں کے ساتھ تعلقات ہمارے بہتر ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم ایک مستحکم آئینی مملکت کی طرف لے کے چلیں. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام ہو. ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آئین کے مطابق انتخابات کا انعقاد ہو اور انتخابات کے علاوہ پاکستان میں حل کوئی نہیں کسی کے پاس. آپ جو مرضی کر لیں آپ کو انتخابات کرانے پڑنے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے زیادہ نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں, آپ نے کم نقصان کر کے الیکشن کروانے ہیں. آپ کو الیکشن جو ہیں وہ باہر صورت کروانے پڑیں گے. حماد اظہر صاحب سے میں